بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں میں ٹونسلز کیا ہوتے ہیں؟ ٹونسلز کی کیا علامات ہیں؟ کیسے یہ بچے کی نشو و نما یا گروتھ کو افیکٹ کرتا ہے؟ اس کی کیا علامات ہیں؟ اس کا کیا علاج ہے اور کیسے ہم اس کو روک سکتے ہیں ہونے سے بار بار؟ میرا نام ہے ڈاکٹر رضوان گور اور آئیے آج ہم بات کریں گے بچوں میں ٹونسلز یا ٹونسلائٹس یعنی ان کے انفیکشن کو۔ ٹونسلز ایک بیزوی یعنی اوول کے دو سافٹ ٹیشو میسز ہوتے ہیں جو کہ گلے کے پچھلے حصے میں ہوتے ہیں، اور یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس یعنی جیسے ہی منہ کے راستے کوئی انفیکشن جاتا ہے تو اس کے اندر مدافعاتی سیلز ہوتے ہیں جو کہ باہر کے انفیکشن کو پکڑتے ہیں، اس لیے اس کو فرسٹ لائن آف ڈیفنس کہتے ہیں۔ یعنی منہ کے اندر انفیکشن کے جاتے ہی جو پہلا دفاعی نظام ہے وہ ٹونسلز میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کہ اس دفاعی نظام کے اوپر وائرس یا بیکٹیریا حاوی ہو جائیں اور وہ اس کی سوزش کریں تو اس عمل کو ٹونسلائٹس یعنی گلے کا انفیکشن کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ بچے کو ٹونسلز ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹونسلائٹس کی بچوں میں کیا علامات ہیں۔ بچوں میں ٹونسلائٹس کی علامات میں تیز بخار کا ہونا شامل ہے، گلے میں درد، نگلتے ہوئے خوراک نگلتے ہوئے گلے میں درد کا ہونا۔ اس کے علاوہ یہ درد کان میں بھی جا سکتی ہے، سر کی درد بھی ہو سکتی ہے، کھانسی بھی ساتھ بچے کو ہو سکتا ہے، زکام بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی اگر یہ زیادہ عرصہ تک ٹونسلز رہیں یا بار بار ہوں تو بچے کی نشو و نما بھی متاثر ہوتی ہے، اور اگر ٹونسلز سائز میں بہت بڑے ہو جائیں تو بچے کے سانس لینے کے عمل کو بھی متاثر کہتے ہیں، جس کو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں۔ ٹونسلز میں بعض اوقات پس بھی پڑ جاتی یعنی ریشہ پڑ جاتا ہے، جس کو فولیکولر ٹونسلائٹس کہتے ہیں، جو کہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، ایک خاص قسم کے جراثیم بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی دوسری علامات میں سانس سے بدبو کا آنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو تھکاوٹ یا ویکنس کا احساس بھی ہوتا ہے۔ بچے بار بار ٹونسلز کا انفیکشن یعنی ٹونسلائٹس کیوں پکڑتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خوراک میں بہت زیادہ جنک فوڈ کا ہونا، کولڈ ڈرنکس لینا، سافٹ ڈرنکس لینا، اس کے علاوہ جتنی بھی آرٹیفیشل فلیورڈ والی چیزیں، ڈبے کے جوسز یا اور چیزیں ہیں وہ اس کو ٹریگر کرتی ہیں۔ کیچپس، بازار کی تمام چیزیں گلے کو خراب کر سکتی ہیں اور وہاں پر انفیکشن حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو اگر کسی بچے کا گلا خراب ہے تو وہ سب سے پہلے اس بچے سے وہ انفیکشن گلے کا پکڑ لیتے ہیں، اور اگر وہ ٹونسل پہ حملہ آور ہو تو اس کو ٹونسلائٹس کہتے ہیں۔ ٹونسلز کا علاج کیا ہے؟ ایک ٹونسلز جو روٹین میں بچوں کا گلا خراب ہوتا ہے، جس میں بخار، گلے میں درد ہوتا ہے، وہ تو 3 سے 4-5 دن میں بہتر ہو جاتا ہے سمپل ادویات سے، جس کو ہم وائرل انفیکشن کہتے ہیں، وائرل ٹونسلائٹس کہتے ہیں۔ لیکن اگر انہی ٹونسلز میں ریشہ پڑ جائے، پس پڑ جائے تو پھر اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی وائرل اگر انفیکشن ٹونسلائٹس آپ کو آپ کا ڈاکٹر بتاتا ہے تو اس میں اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں سمپل پین کلر یا بخار کی دوائی دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کسی بیکٹیریا کی وجہ سے ہے کہ اس میں ریشہ یا پس پڑ گئی ہے تو پھر اینٹی بائیوٹکس کا کورس مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹونسلز سے ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں کہ بار بار بچے کا گلا خراب نہ ہو؟ اس میں جتنی بھی احتیاطیں ہیں ان میں بار بار ہاتھ کا دھونا، ناخن صاف رکھنا، منہ کی ہائیجین مینٹین کرنا، جنک فوڈ کو اوائڈ کرنا، اور جس کا گلا خراب ہے اس بچے سے تھوڑا فاصلہ رکھنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنا کر ٹونسلائٹس سے بچ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ٹونسلائٹس میں سرجری کب کروانی چاہیے، کیا اس کا کوئی حتمی علاج موجود ہے یا نہیں؟ تو جن بچوں کو تو انفریکوینٹ انفیکشن یعنی 4-5-6 مہینے بعد گلا خراب ہو گیا، جو کہ بچوں میں ایک کامن چیز ہے، ان کو تو کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بچے کو بار بار انفیکشن ہو رہے ہیں، جیسے اسے ہر مہینے بعد گلے کا انفیکشن ہو رہا ہے اور بڑا سویئر قسم کا ہو رہا ہے، جس سے کوالٹی آف لائف اس کی کمپرومائز ہو رہی ہے، اسکول سے چھٹیاں ہو رہی ہیں اور اس کی ایکٹیویٹیز لمٹ ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اگر اتنے فریکوینٹ انفیکشن ہیں تب اس کی سرجری کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ کام نہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے یہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے کہ کس بچے کو اس کی ضرورت ہے اور کس کو نہیں ضرورت۔ دوسرا، اگر کسی بچے کو ٹونسلز اس کے اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ گلے کے پچھلے راستے کو بند کریں، obstruction کریں اور سوتے ہوئے بچے کو سانس لینے میں مشکل ہو،
یا اس کا سانس رک جائے جس کو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی نکالنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ مشورہ بھی آپ کو آپ کا ڈاکٹر ہی دے گا، کیونکہ اگر کسی بچے میں سلیپ ایشوز آ رہے ہیں، اس کا ایئر وے یعنی گلے کا راستہ بند ہو رہا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ اس کے دل پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کی نشو و نما یعنی اس کے قد وزن بڑھنے کے عمل میں بھی ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔